بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے ساجد خان صاحب۔ پاکستان کی سیاست پر اور عالمی منظرنامے پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ ان سے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور عالمی منظرنامے پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے 5,000 روپے کے نوٹ کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ جناب ساجد خان صاحب، ہم نے سنا ہے کہ 5,000 روپے کا نوٹ ختم کر رہے ہیں یہ؟ نہیں، آپ نے جو سنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ سرکار میں ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ختم ہو۔ اچھا جی۔ لیکن ابھی ختم نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف والے جب دیکھیں، اب یہ تمام تر چیزیں آئی ایم ایف کنٹرول کر رہا ہے۔ کتنے کا نوٹ ہوگا، کتنے کا نہیں ہوگا۔ آپ نے پتا ہے ابھی حالیہ دنوں میں 75 روپے کا ایک سکہ انہوں نے دوبارہ نکالا ہے۔ پہلے بھی تھا، لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے 75 سالہ دوستی کے نتیجے میں یہ سکہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا جی۔ تو یہ سب کچھ امریکن انفلوئنس کی باتیں ہیں، ورلڈ بینک کی باتیں ہیں۔ تو اسے آپ اتنا آسان نہ لیں۔ 5,000 کا جو نوٹ ہے، اصولی طور پہ تو اسے ختم ہونا چاہیے جی، لیکن ہوگا نہیں۔ ختم کیوں ہونا چاہیے؟ ہمارا روپیہ کتنا ڈی ویلیو ہو گیا۔ میرا تو خیال ہے ابھی 10,000 کا نوٹ آنا چاہیے، 20,000 کا آنا چاہیے۔ سر، یہ آپ ٹرکی میں نہیں رہتے کہ آپ کا لیرا جو ہے اس کی قیمت یہ ہونی چاہیے۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں سر، ٹھیک ہے، اور پاکستانی روپے کا مقابلہ ہوتا ہے ہندوستانی روپے سے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو آپ مقابلہ تو آپ لوگ ہار ہی چکے ہیں۔ آپ انڈیا سے کیا مقابلہ کریں؟ ہاں جی۔ انڈیا نے ابھی یہ جو سمٹ ہوا ہے وہاں پہ، جی، اس نے افریقن یونین کو ممبر بنا لیا۔ اب وہ 21 ممبر ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، اور مسلمان امہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی پاکستان کو بنا دو۔ جی، اور کس طرح وجہ یہ ہے کہ آپ کی سیاسی اور جو اکانومک پالیسی ہے وہ اتنی غیر محتاط ہے کہ انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ہم کریں یا نہ کریں۔ اچھا جی۔ اور سعودی عرب بھی یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم انہیں امداد بھی دیں گے تو وہ امداد ہوگی، قرض نہیں ہوگا۔ اور یہ قرض واپس کرنے کے معاملے میں بہت ان کا جو کردار ہے مشکوک رہا ہے، اور بہت سارا قرض ابھی بھی ہے۔ اور پھر وہ اپنی آئل کی پیداوار میں روس کے ساتھ مل کے کمی کر رہا ہے۔ آنے والے دن پاکستانی عوام کے لیے اور بھی مشکل ہوں گے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا کیا جائے؟ نہیں، راحیل شریف وہی نہیں ہے سعودی عرب میں ابھی؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ جو فوج کا جو معاملہ تھا نا سر، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اچھا جی۔ اب اگر جو فوج ہوگی بھی نا، وہاں کی جو فوج بنائی گئی تھی، وہ جس وقت بنائی گئی تھی اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر بہت تھا۔ ٹھیک ہے، جہاں امریکہ نہیں جا سکتا تھا وہاں اسلامی فوج جاتی، لیکن اب وہ بات بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر کیونکہ امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں، بائیڈن کی جو پالیسی ہے وہ بڑی مختلف ہے، تو اس کی وجہ سے امریکن بھی بہت محتاط ہو کے کھیل رہے ہیں، اور آپ کو کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہیں ہے اس وقت۔ اچھا جی۔ اچھا، آپ امدادی رعایت جی نہ فوجی رعایت، یعنی کہ کسی قسم کی بھی نہیں۔ فوجی کیا رہ دیں گے سر؟ اچھا، کیا حاصل کرنا ہے؟ آپ نے کہا جی کہ وہ سعودی عرب خوش نہیں ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہو سے، لیکن انہوں نے تو اعلان کیا ہے، انہوں نے ہمیں $25 ارب سرمایہ کاری کا وعدہ کیا، اور امارات نے بھی اتنا ہی وعدہ کیا ہے۔ سر وعدہ تو میں بھی آپ سے کر سکتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا پرائز بانڈ میں نکلوا دوں گا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کو پکا پورا تو نہیں کر سکتا۔ اگر آپ پرائز بانڈ خریدیں گے نہیں تو وعدے کا کیا فائدہ ہوگا؟ صحیح ہے، تو چھوڑ دیجئے سر اس بات کو، بس آپ دعا یہ کیجئے۔ دیکھیں، یہ بھی ہے ثابت کہ پاکستان میں اگر انتخابات ہوتے ہیں اس وقت، اور اگر عمران خان جیت جاتا ہے جس کی امید ہے، اور ہو نہیں سکتا، تو وہ ان سب کو الٹا کر لٹکا دے گا اور پاکستان کو گراہ پہ لگا دے گا۔ لیکن دشمن ہمارے ہم سے زیادہ مضبوط ہیں سر، اور سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں۔ دیکھیں، اب آپ کا عوام کیوں نہیں نکلتے سر؟ اتنی مہنگائی کے باوجود خودکشی کر سکتے ہیں، نکل نہیں سکتے۔ لیکن آپ کے وکیل پروٹیسٹ کر رہے ہیں، گڈ۔ کیا آپ نے کبھی کسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے پروٹیسٹ کیا ہے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے اتنی فیسیں زیادہ ہیں؟ اور پھر یہ کہ کیا کریں، جو لوگ طالب علم ہیں ہمارے، وہ خود 2 نمبری پہ ہیں کہ یار کسی طریقے سے پاس ہو جائیں شارٹ کٹ کے ذریعے۔ حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اسکولوں کے حوالے سے نہیں ہے، صحت کے حوالے سے نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں نا۔ جی۔ اچھا، آپ نے سر عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ لوگ ان کو جو بھی ہے، لیکن سردست معاملہ ان کا ہے کہ ان کی ضمانت چلیں سائفر کیس میں ہو جائے گی، لیکن رہائی ان کی کب تک آپ کو ممکن نظر آ رہی ہے؟ سر ابھی تو رہائی نظر نہیں آتی فوری طور پر سر۔ اچھا جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رہائی
کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے عمران خان کو ایک دفعہ پھر بولنے کے لیے آزاد کر دیا کہ تم باتیں کرتے رہو، اور اس کی باتیں ہی خطرناک ہیں اصل۔ جی اگر رہائی نہیں ہوتی تو پھر کیسے الیکشن میں کیسے حصہ لیں گے، کیسے وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ نہیں سر، الیکشن ہوں گے تو حصہ لیں گے۔ آپ کو کس نے کہا کہ الیکشن قریب میں ہو جائیں گے یا مستقبل قریب میں ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ نے بات کی نا کہ وہ چھوڑیں گے نہیں ان کو، تو ظاہر ہے الیکشن کے ذریعے وہ ابھی تو نہیں چھوڑیں گے سر، وہ تو اس وقت چھوڑیں گے جب کوئی ایسی قانون سازی ہو جائے گی جس کے نتیجے میں عمران خان کی پارٹی یا عمران خان الیکشن میں حصہ نہ لے سکے۔ اچھا جی، نہیں آپ نے یہ بات کی تھی، آپ نے یہ، اچھا میں تو اس بات پہ بات کر رہا ہوں، آپ نے کہا تھا جی کہ عمران خان ان کو نہیں چھوڑیں گے جب وہ اقتدار میں آ جائیں گے، تو اقتدار میں آئیں گے تو دیکھیں اچھا جی، اگر آسمان بدلتا رنگ کیسے اگر فرض کریں ہم فرض کرتے ہیں جی جی، جس کی امید فرضی طور پر اگر عمران خان آ جاتا تو ان کو نہیں چھوڑے۔ اچھا جی، میں تو اس مفروضے کو پر بات کی سر۔ اچھا میں آپ سے تھوڑی سی، عمران کے پاس وقت کم ہے سر، جی اچھا جی، کیونکہ دیکھیں یہ جتنی بری حالات ہے تو پاکستان کی جو حالات ہے نا سر وہ 1 2 3 سال میں ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، اور جب 3 4 سال میں ٹھیک نہیں ہوں گے، کوشش ہوگی، کمی ہو جائے گی، بہتری آ جائے گی، لیکن ہمارے عوام پہ بھی آپ اتنا اعتماد نہ کریں کہ وہ آپ کی باتوں پہ یقین کر لیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کے یہاں پیٹرول اتنا مہنگا ہے لیکن آپ لوگ مزے سے موج کر رہے ہیں، پیٹرول خرید رہے ہیں مسلسل۔ آج اعلان ہو جائے نا جی کہ پیٹرول کل سے نہیں ملے گا، آپ دیکھیں کیا حال ہوگا یہاں۔ اچھا یہ خان صاحب پہلے بھی میری بات کچھ دوستوں سے ہوتی رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی لوگ نکلتے نہیں، لوگ جب نکلتے ہیں تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے، جو ارشد شریف کا ہوا، جو عمران ریاض خان کا ہوا، جو اعظم سواتی کا ہوا، جو گل کا ہوا، یہ چیزیں سب کے سامنے آتی ہیں، تو پھر لوگ اس وجہ سے بھی وہ احتجاج کے لیے نہیں نکلتے۔ اور پھر آپ نے اگلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا دم انہوں نے اٹھائی ہے یا ہلائی ہے، تو ان کی حالت دیکھ لیں کہ ان کے اوپر بھی وہ جی ECL میں اس کا نام وہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ دیکھیں سر بات یہ سیدھی سی کہ اس وقت بھی کچھ ایسی لسٹیں بنائی گئی ہیں، خواب کو ڈرانے کے لیے ہوں یا دکھانے کے لیے ہوں، جس سے سیاسی لوگوں کے درمیان خوف و ہراس ہو جائے کہ یار یہ کیا کر لیں گے۔ پھر یہ کہ ہماری فوج کی کب کسی سیاسی آدمی سے تعلقات اچھے رہے ہیں، سب سیاسی لوگوں نے فوج کے اوپر الزام تراشی کی، اور الزام تراشی کے نتیجے میں فوج آپ سے ناراض ہو گئی، اور آج بھی دیکھیے عوام، ہم یہ کہتے ہیں عوام فوج سے خوش نہیں ہے، فوج عوام کے لیے کیا کرے سر مجھے بتائیے۔ اور اصل میں عوام کیونکہ آپ کے متحد نہیں ہے تو اس لیے جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کو منمانی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اچھا دنیا 2024 میں بدلتی نظر آ رہی ہے کیونکہ مودی صاحب کی بھی چھٹی ہو جائے گی، آپ دیکھ لیں۔ اچھا جی، کیونکہ جتنی ترقی کرنی تھی امریکہ ہندوستان کو کروانی تھی انہوں نے کروا دی، ٹھیک ہے، اور امریکہ نے جو کچھ ہندوستان سے حاصل کرنا تھا وہ کر لیا، اور چائنا کے ساتھ ہندوستان کی سافٹ دوستی کروا دی جی، مفادات کے حوالے سے نا۔ آپ نے دیکھا چائنا کو بھی آپ نے نظر انداز کیا، بھلے سے وہ آپ کے سنسیئر نہ ہو لیکن وہ آپ کے ساتھ تھا، آپ کے لیے آواز اٹھاتا تھا۔ اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کے یہاں آسانی نہیں ہے سر، میں آپ کو بتا دوں، مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور کیا یہ بتائیں جو آپ کہتے ہیں دوائیں کلمے وغیرہ مختلف قسم کے پڑھنے سے بیماریاں اور پریشانی دور ہوتی، کبھی نہیں ہوتی سر۔ بیماریاں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں احتیاط سے اور سچ بولنے سے، سچ کہنے سے، سچ سننے سے۔ اچھا جی، اچھا کبھی آپ نے سنا ہے کہ رب نے کسی جھوٹے کو پسند کیا ہو؟ ہاں نہیں سنا، لیکن جھوٹا رب کے بہت قریب ہوتا ہے سر۔ ہاں جی کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ ساجد خان صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سن لی، انہوں نے جو کہ بتایا پاکستان کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔